اور جب آپ کی 15 سال عمر ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ پھر کیا ہو؟ آپ اپنے والد محترم کے تخت پر بیٹھے، یعنی آپ بادشاہ وقت سلطان سمنان کے طور پر آپ تخت پر بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم سمنا کانفرنس حضرت علامہ مولانا شاہجہاں قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد نبی وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم آپ سماعت فرمائیں. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرضوان 15 سال کی عمر میں آپ تخت پر بیٹھے. 10 سال تک آپ نے سلطنت کے امور کو انجام دیا. اسی 10 سال کے درمیان میں حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کے آپ کی تربیت فرمائی. اور تربیت فرمانے کے بعد 10 سال جب آپ نے سلطنت کی عمر کو انجام دیا تو اس کے بعد آپ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ سلطنت کو چھوڑ دیں اور روحانیت کی سلطنت کو اختیار کریں. آپ نے کیا کیا؟ اپنے والد محترم کی سلطنت کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا. اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی جگہ پر بیٹھایا. اور وہیں سے ہمارے لیے بڑی عظمت کی بات ہے، کہاں مخدوم پاک ایران فارس صوبہ خراسان شہر سمنان کے رہنے والے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ کر مخدوم پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اے مخدوم، آپ کا جو حصہ ہے، آپ کے حق میں جو فیض و کرم ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہاں نہیں ملے گا. ہندوستان میں، بنگال میں، مالٹا میں، پنڈوا شریف میں ایک کلندر رہتے ہیں جن کو علاء الحق پنڈوی کہتے ہیں. وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس سلطنت کو چھوڑ دیجئے، وہاں پہنچیے، آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہے. اللہ اللہ، سلطنت کو ٹھکرا دیا اور وہیں سے آپ چل پڑے اور آپ پنڈوا پہنچے. میں یہیں پر بات کو سمجھ لیتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ اپنے روح کو بھی پاک اور صاف کر لیا کرتا ہے. حضور مخدوم پاک کی زندگی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جسم کی طرف توجہ نہیں دی، مادیات کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے روحانیت کی طرف توجہ دی، اپنے نفس کی طرف توجہ دی اور نفس کی تربیت کر کے اور روحانیت کے مقامات پر اس قدر فائز ہوئے کہ آج پوری دنیا میں مخدوم پاک کا نام لیا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی پاکیزگی